کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ جب یہ بنتے ہیں تو قومیں بنتی ہیں، جب یہ بگڑتے ہیں تو قومیں بگڑتی ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں نئی نسل بہت بڑی مقدار میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جتنا ویسٹ ہے وہ بہت بری طرح نسل کی کمی کا شکار ہے، جتنا بھی ہے کہ وہاں بڑی تیزی سے آبادی، پیدا ہونے والے کم ہیں، مرنے والے زیادہ ہیں، کہیں برابر ہیں، کہیں 1-8% کا فرق ہے۔ تو مشین انسان کا بدل نہیں بن سکتی۔ مینول پاور ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور وہ اب اس خوفناک کمی کو دیکھ کر ان کے سمجھدار لوگ خوف زدہ ہیں۔ کیا ہوگا؟ آبادی کی زیادتی سے روٹی کم نہیں پڑتی، وہ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آبادی کے کم ہونے سے روٹی زیادہ نہیں ہوتی، رزق، روٹی، کپڑا، مکان، یہ اوپر والے نے ذمہ لیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق فإن خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک۔ میرے بندے، ایک کام تیرے ذمہ ہے، ایک تیرے رب کے ذمہ ہے، تو اپنے رب کی مان، یہ تیرے ذمہ ہے، وہ تجھے روٹی کھلائے، یہ اس کے ذمہ ہے۔ پھر اگر تو اس کی نہ بھی مانے تو کہیں یہ شرط نہ تجھے نظر آئے، یہ شرط نہیں ہے، تو میری مان تو بھی کھلاؤں گا، نہ مان تو بھی کھلاؤں گا۔ ان خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک، تو میری شرط اڑا دے اور میرا ویسے ہی انکار کر دے کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں، تو بھی تجھے رزق آئے گا، سورج چمکے گا، چاند تیرے اوپر آئے گا، تاروں بھری رات آئے گی، پانی تیرے گھر تک پہنچے گا، بجلی پہنچے گی۔ پھر ایک دن فیصلے کا ہم نے رکھا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ پھر ایک دن ہے جب تم میرے سامنے ہوگے اور میں تم سے حساب لوں گا، پھر اس دن کھرا کھوٹا الگ کر لوں گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، کھرے الگ، کھوٹے الگ۔ یہاں سب چلتا ہے، چونکہ یہ پیپر ہو رہا ہے، نتیجہ نہیں دکھایا جا رہا، پیپر ہو رہا ہے۔ اسپین کے کچھ پولیس آفیسر اور کچھ اور افسران، ان سے میری ایک ملاقات رکھی، ہم گئے ہوئے تھے اسپین۔ تو ایک جگہ ہماری میٹنگ تھی، کہنے لگے کوئی ہم سے بات کرو، تو ٹرانسلیٹر تھا ہمارا دوست، اسپینش میں وہ ترجمہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا ہمارے نبی کا فرمان ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کے خیر خواہ ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، سب کی بھلائی چاہتے ہیں۔ تو آپ کی بھلائی میں دو باتیں آپ سے کہتا ہوں جو میں نے کئی دفعہ مغرب کا سفر کر کے دیکھی ہیں۔ ایک آپ کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے، خاندانی سسٹم ٹوٹ چکا ہے، لہٰذا معاشرہ انتہائی عدم توازن کا شکار ہے۔ نہ باپ ہو، نہ ماں ہو، نہ بھائی بہنوں کا جوڑ ہو، تو وہ معاشرہ بہت بری طرح بکھر جاتا ہے۔ دوسرا، آپ کی نسل کم ہو رہی۔ میں گیا ہوں باہر، پارک دیکھیں، چھوٹے بچے نظر نہیں آتے، یا جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، کہیں 1000 موٹر گزرے تو کسی ایک میں ایک بچہ نظر آتا ہے، 2 تو کبھی نظر نہیں آتے۔ تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، فق ہو گئے۔ وہ کہنے لگے تم نے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، ہم خود اس پر پریشان ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم کوئی نہیں، اور ہمارے جنریشن گیپ آ رہا ہے۔ ان سے تو نہیں کہا، آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ ہمارا 70% طبقہ تو دیہات میں رہتا ہے،
لہذا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کم بچے خوشحال گھرانہ کی ہوندا ہے. میں جمی جاؤ تے سٹی جاؤ, 4 مزدور آ گئے, 5 آ گئے, 6 آ گئے. وہ تیرے ہمارا ایک نوکر, وہ والیا وہ کتنے بال ہیں, نہیں ہے کہ جی کوئی 8-9 ہوتا ہے, وہ گنے کوئی نہیں ہوا کہ جی گنیندہ ہی کوئی نہیں. تو چلو خیر, تو دیہات ہے, تم صبح کھڑے ہو جاؤ تو دیکھنا ہمارے بچے چنگچی پر کیسے شہانہ سواری کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ادھر لٹکا ہوا ہے, کوئی ادھر لٹکا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہماری 70% آبادی کو پتہ ہی کوئی نہیں. روٹی کی کمی کا تعلق آبادی سے نہیں, زیادتی کا تعلق آبادی سے نہیں, اس کا تعلق ہمارے سسٹم سے ہے. جب سود پہ تجارت چلی جائے اور بازار ادھار پہ چلا جائے, ادھار پہ بازار ادھار پہ ہو, لینا بھی ادھار دینا